میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا پہلو اس کا سمجھتے ہیں کہ اکثر جو خوشی ہمارے لیے خوشی ہوتی ہے وہ دوسرے کا غم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ بکرا کھانا یا بکرے کا گوشت کا کھانا ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے. جیسے ہم محفلوں پہ بیٹھ کے اور ہوٹلز میں جا کے دمبے کا گوشت کھاتے ہیں اور بڑی محفلیں سجاتے ہیں آج کل, تو اس میں دمبے کی کیا خوشی ہے اور بکرے کے لیے کیا خوشی ہے. ٹھیک ہے, جو گوشت کھا رہے ہیں ہم یہ ہمارے لیے تو خوشی کا باعث ہے, اب بکرے کے لیے اس میں کیا خوشی چھپی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سوال ہے آپ سے. تو اگر ہم اللہ کے امر کی یا حکم کی بات دیکھیں تو وہ بکرے کی بھی اسی میں خوشی ہے. ٹھیک ہے, کہ اسے کھایا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کا مقدر رب نے ایسا رکھا ہے. ٹھیک ہے, بنانے والے نے یہ بتایا ہے کہ میں زمین میں تمہارے لیے خوراک میں نے پیدا کر دی ہے, تمہارے لیے میں نے زمین میں جانور پیدا کر رکھے ہیں, ان کو کھاؤ اور ان کے لباس سے اپنا لباس بناؤ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے کے سارے واقعات بنانے والے رب نے امر الہی میں رکھے ہیں یا اپنے کنٹرول میں رکھے ہیں. اب اگر ہم امر الہی پہ چلیں تو خوشی اور غم دونوں کی ضرورت ہی کوئی باقی نہیں بچتی. اب خوشی اور غم ہمارا اپنا ٹیسٹ ہے, اپنا ذائقہ ہے. ٹھیک ہے, انسان کا اپنا مزاج ہے. اکثر گھروں کی جو ہے تباہیاں, بربادیاں, ناکامیاں, انسان کی پریشانیاں, یہ سب خوشی کے مسافر اور خوشی کے طالب نے پیدا کر رکھی ہیں یا طلب نے پیدا کر رکھی ہیں. ٹھیک ہے, سیانے کہتے ہیں کہ بزرگان دین جو کہا کرتے تھے جو خوشی کا مسافر بن رہا ہے اس کے لیے بڑی تکلیف ہے. ٹھیک ہے, تو اصل میں خوشی کے مسافر کو سفر اور منزل کا پتہ نہ ہونا جو ہے وہ صحرا میں کھو جانا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ سفر ترک کر دیں اور چھوڑ دیں اس سفر کو. ٹھیک ہے, اور خوشی اور دنیا کے حصول کا دنیا کے حوالے سے کامیابی, عزت, پیسہ, سب بھی اشیاء جو دنیا میں آپ کو میرے ہمارے صرف ظاہری وجود کی تسکین کے لیے جو خوشی کی چیزیں ہیں اور ساری زندگی ہم ان کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے صرف کر دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں اور نسل در نسل کرتے آ رہے ہیں, اور اس سفر کو ہرگز اختیار نہ کریں. ٹھیک ہے, اب بہت سارے جینیس لوگوں کے ذہنوں میں یا میرے بہن بھائیوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا کہ پھر کون سا سفر اختیار کریں. تو جس سفر کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یعنی اللہ کے امر کا سفر اور اس اللہ کی رضا کا سفر کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, اب یہاں اللہ کی مرضی ہے, جہاں سے رب نے گزارنا ہے آپ چپ چاپ گزر جائیں. ٹھیک ہے, اللہ کہ وہاں پر چلے جاؤ تو آپ چلے جائیں. ٹھیک ہے, اور اگر اللہ کہے تو واپس آ جاؤ تو فوراً واپس آ جائیں. اب ان ساری باتوں میں نہ انسان کی کوئی بات باقی رہتی ہے اور نہ ہی کوئی باقی چیز انسان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جو انسان اللہ کے امر کے مطابق, رضائے دوست کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق عمل کر لیتا ہے تو وہ نہ تو گمراہ ہوتا ہے نہ انسان گمراہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ انسان کی مرضی تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. تو گمراہی کے اصل میں معنی کیا ہیں؟ تو گمراہی کے معنی یا گمراہ کے معنی اصل میں یہ ہے کہ وہ ذاتی راہ بنانا ہے یا ذاتی راہ بناتا ہے تو اپنی مرضی جو ہے وہ یہ گمراہی ہے. ٹھیک ہے, اگر اللہ کی مرضی پہ چلیں گے تو ذمہ دار بھی رب خود ہے. ٹھیک ہے, تو جب ذمہ دار رب ہے تو گمراہی کا یا گمراہ ہونے کا خیال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اب اگر اللہ ساتھ ہے تو گمراہی کیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہی آخرت کی سنگت بن جاتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے, اور اس زندگی میں ہی اگلی زندگی کے ساتھی اور محبوب چن لیے جاتے ہیں جو اصل میں ہمارے رشتے اور محبوب ہیں. ٹھیک ہے, تو سب اگر سنگت میں ٹیسٹ ہو, اب اس سنگت میں ذائقہ ہو, محبوب ہو, محبت ہو, محبوبیت ہو اور سرپرست ہو. ٹھیک ہے, اب یہ آخر تک ایسے ہی چلتی جائے تو پھر خوشی کی بات تو ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات ہم دکھ کو جو ہے غم سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور پھر سکھ کو ہم نے خوشی کے طور پہ جانا ہے یا جانتے ہیں, لیکن سکھ بھی خوشی نہیں ہے. یہ سوال پھر ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے یا پیدا ہوتا ہے کہ خوشی اور غم کیا ہے. تو یہ اصل میں اللہ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے, جیسے میاں محمد باقر صاحب نے کہا کہ جے دکھ دے کے راضی رہن دیتے سکھ دکھاں تم وارے. ٹھیک ہے, تو دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے.
یعنی اگر وہ دکھ دے کے راضی ہے تو پھر دکھ جو ہیں وہ 1000 بار قربان ہے، ٹھیک ہے، سکھ پہ. تو دکھ سکھ یہ ہمارا کام ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، جسے ہم نے اپنی ذاتوں کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور پھر وقتی خوشی اور ساری زندگی کے غم جو ہم لے کے اپنی زندگی کا سفر کیے رکھتے ہیں، اور چرسی پوڈری شرابی بن کے مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نام عشق محبت کا دیتے ہیں اسے، ٹھیک ہے. تو یہ عشق اور محبت کیسی ہے جس نے جیتے ہی جی آپ کو دنیا میں بھی ذلیل کر دیا اور مرتے مرتے آخرت بھی لے اڑی، ٹھیک ہے. تو یہ محبت اور عشق تو ہرگز نہ ہوا نہ ہے، ٹھیک ہے. اب بزرگوں کی باتیں یا بزرگوں والی جو باتیں ہوتی ہیں وہ یعنی بزرگی والی باتیں جو کہی گئی ہیں، یا یہ جیسے محمد میاں بخش نے یہ شعر کہا ہے، تو یہ بزرگی والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے. تو بزرگی صرف اصل میں کس کی ہے؟ رب تعالیٰ کی، ٹھیک ہے. تو یہ بزرگی اب اللہ والے یا اللہ والے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ والے کی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، ہر لمحہ اپنی زندگیوں کا ضائع نہیں کرتے وہ کسی بھی اور کام کے لیے، ٹھیک ہے. ضائع کا مطلب ان کا رابطہ ہر وقت جو ہے رب تعالیٰ سے جڑا ہوتا ہے، اور اب جس سے رابطہ ہو انسان بات بھی اس کی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سننے والا اور سمجھنے والا پتہ نہیں اسے کیا رنگ دے دے یا دیتے ہیں ہم جیسے. اب اس مسئلے کو ہی لے لیں جو میں نے آگے آپ کو بیان کیا ہے کہ جے دکھ دے کے راضی رہتے تے سکھ دکھاں تو وارے، ٹھیک ہے. دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. تو اب میری اور آپ کی سوچ اور عقل رکھنے والا ذہن یا بندہ یا انسان اسے کیا سمجھے گا، ٹھیک ہے. جس نے ایک لمحہ بھی رب کی یاد میں نہ گزارا ہو اسے کیا سمجھ آئے گی. اب جس نے ہر وقت دنیا کی مشکلوں اور محبتوں میں گرفتار رہنا ہے اس نے اس مصرے کو بھی دنیا اور محبت کی نظر سے دیکھنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ لائک بڑھانے کے لیے ٹک ٹاک پہ، اور سبسکرائبر ویوز بڑھانے کے لیے یوٹیوب پہ، اور ڈائلاگ کے ذریعے اچھلتے کودتے کارٹون بن کر جو ہے ایک ویڈیو بنانی ہے، ٹھیک ہے. اور بڑے ہی اپنی طرف سے اپنی عقل کے استعمال کر کے اور مطابق عقل کے سوچ کے ذہن کے تربیت کے مطابق اس پورے مصرے کی ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دینی ہے، ٹھیک ہے. تو جناب ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے. یہ ایسی بات ہے کہ ہم نے اللہ کے بندے کی بات کو یا اللہ کو منسوب کر کے جو اللہ کے بندے نے بات کی ہے اس کا مذاق بنا دیا، ٹھیک ہے. تو مسلمان ہیں ہم الحمدللہ، اور ہم سب یہ جو بات جانتے بھی ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو نہیں جانتا، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کی بے حرمتی کر دی اس بات کی. ہم نے اللہ کے نیک بندے کی نیک بات کو جو اللہ کے بندے نے نیک نیت سے اللہ کی محبت میں بولی ہے، ٹھیک ہے، اسے ہم نے بے حیائی بے شرمی اور گھٹائی سے مذاق بنا دیا اس کا، ٹھیک ہے. اور بنوا بھی رہے ہیں دوسروں کو دکھانے، اور پھر دوسرے دیکھ کر جتنے لوگ بھی گمراہ ہوں گے ان سب کا گناہ آپ کے سارا ہے یا ہمارے سارے، ٹھیک ہے. اور نیک بندے کی توہین کی وہ الگ گناہ ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندوں کی یا اللہ کے دوستوں کی تو مخالفت کرتے ہوئے یا مذاق اڑاتے ہوئے اس کا قرآن میں آپ کو ریفرنس آسانی سے مل جائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے بندے کی توہین کا معنی کیا ہے اس پہ غور کریں، ٹھیک ہے. تو واللہ رب کی توہین کہلاتی ہے وہ، ٹھیک ہے. کسی مفتی اعظم اور مولانا سے پوچھ لیں اگر کسی کو شک ہے. تو اللہ کے بندوں کی یہ باتیں ہیں. تو میاں محمد بخش یا بلے شاہ ہو گیا، علامہ اقبال رحمہ اللہ ہو گئے، ان کی کئی باتوں کا مذاق بنانا کیسا ہے، ٹھیک ہے. اس پہ غور کریں. کسی عالم سے جا کر پوچھ لیں، ٹھیک ہے، کسی عالم سے پوچھیں. اب ایک عالم بھی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا کہ جو بات اللہ کے بندے نے اپنی زبان سے نکالی ہے امت کی بھلائی کے لیے یا امت کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ان لوگوں کی خالص نیتوں کو جانتے ہوئے وہ عالم وہ لوگ ہر وقت اللہ کی یاد میں جڑے رہتے تھے. اب ہم کبھی جڑے ہی نہیں ہیں تو اندازہ ہمیں ہوا ہے ہی نہیں کہ وہ بات کیا ہے. بات انسان کو کس قدر برائی اور کس قدر کبیرہ گناہ میں مبتلا کر رہی ہے یہ ہمیں اندازہ ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو اس پہ غور کرنا ہے. ویسے ضرورت نہیں عالم کے پاس جانے کی، پھر بھی آپ لوگوں کی تسلی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جسے شوق پیدا ہو یا شوق ہو وہ جا کے پوچھے ذرا کہ اللہ کے بندوں کی باتوں کا مذاق اڑانا کیسا ہے، ٹھیک ہے. تو آگے میں دوسری ویڈیو میں بات کرتا ہوں.
اس